إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میری پیدا نشین ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے،
جس نے اس وسیع و عریض زمین و آسمان کو ایک مختصر سی مدت میں وجود بخشا، اور روز اول سے آج تک وہی رب العالمین اس کائنات کو پال رہا ہے۔ موت و حیات کا مالک وہی رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک وہی رب العالمین ہے، مرض دینے والا وہی رب العالمین ہے، شفا یابی دینے والا وہی رب العالمین ہے، مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا وہی رب العالمین ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد سے محروم رکھنے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹے ہی بیٹے دینے والا وہی رب العالمین ہے، اولاد میں بیٹیاں ہی بیٹیاں دینے والا وہی رب العالمین ہے، اور اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دینے والا بھی وہی رب العالمین ہے۔ الغرض اس کائنات میں جو بھی چیز وجود ہوتی ہے، جو بھی چیز وجود میں آتی ہے، وہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کبھی وجود پا نہیں سکتی۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، کہ جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تخصص خاص جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا، آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر شریعت کو مکمل کیا کہ آپ کے بعد شریعت میں کوئی چیز آنے والی نہیں۔ جو بھی عبادت ہو سکتی تھی اللہ کے نبی نے اسے بتا دیا، اور جو بھی برائی ہو سکتی تھی اللہ کے نبی نے لوگوں کو اس سے روک دیا۔ الغرض شریعت میں آپ کے جانے کے بعد کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز آ نہیں سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین، میرے اور آپ کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر چیز جو اس دنیا میں وجود پاتی ہے ایک نہ ایک دن اس کا زوال ہونے والا ہے۔ ہر چیز جو ایک دن وجود پاتی ہے اور عروج پہ آتی ہے ایک نہ ایک دن اس کو زوال آنا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ تو حاضرین، اسی طرح میرے اور آپ کی زندگی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک مختصر سی مدت دے کر، ایک چھوٹا سا وقفہ دے کر، کچھ دنوں کی زندگی دے کر رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور کائنات ہے، ایک اور حساب و کتاب ہے، ایک اور مکمل معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے جس سے ہم آج غافل ہو چکے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی آج اتنی مشغول ہو چکی ہے، ہم اتنے بیزی اپنی زندگی میں ہو چکے ہیں کہ آج ہم لوگ یہ سوچنے کی بھی ہمارے پاس فرصت نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے، دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سے رب العالمین کیا پوچھے گا۔ تو حاضرین، میں اور آپ آج اس دنیا میں ان تمام حقائق سے دور ہو چکے ہیں۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ رب العالمین زندگی اور موت کی حقیقت کو بتاتے ہوئے، دنیا کی جو ہے زوال کی حقیقت کو بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو یاد رکھو، ہر جاندار، ہر نفس جو بھی دنیا میں زندگی پاتا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
हर शख्स को मौत आनी है, चाहे वो कितना ताकतवर क्यों न हो, चाहे वो कमज़ोर क्यों न हो, चाहे वो दुनिया में जितना बड़ा मुकाम व मर्तबा रखने वाला क्यों न हो, हर शख्स के पास मौत आने वाली है और हर इंसान इस दुनिया से जाने वाला है। और अगर मौत से कोई बच पाता, किसी को मौत से फरार हो पाती, तो वो अल्लाह के मुक़द्दस अंबिया अलैहिमुस्सलाम होते, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते कि जो मौत से बच पाते। लेकिन मेरे और आपके सामने हकीकत आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जिंदा को मौत दी है। तो हाज़रीन, मेरे और आपके भी मरने का एक दिन आने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत का मज़ा चखने के बाद, इस दुनिया से गुजर जाने के बाद क्या होने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सुम्मा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह, सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी तक की बात नहीं, बल्कि इसके बाद भी एक मामला होने वाला है। इसके बाद क्या होने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि दुनिया से जाने के बाद फिर तुम लोगों को क़ियामत के दिन तुम्हारे आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। हर छोटे से छोटे अमल का बदला दिया जाएगा, हर बड़े से बड़े अमल का बदला दिया जाएगा। और उस दिन कैसा होगा? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि उस हिसाबो किताब के दिन जिस किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर दे, तो समझ लो कि वो शख्स कामयाब हो गया। जो शख्स जिसको रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचा ले और जिसको रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल कर दे, समझ लो कि ये शख्स कामयाब हो गया। हाज़रीन, एक मोमिन की ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता कर दे और उसको जहन्नम से बचा ले। तो हाज़रीन, क़ियामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको फ़ैसले के लिए उठाएंगे, मेरे और आपके आमाल का हिसाबो किताब करने के लिए रब्बुल आलमीन हम लोगों को उठाएंगे, तो उस दिन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कई मकामात पर उस दिन का तज़किरा किया। उलमाए किराम बताते हैं कि कुरान में सुलुस हिस्सा आखिरत के अय्याम पर, आखिरत की हौलनाकियों पर सुलुस हिस्सा कुरान का, यानी 1/3 हिस्सा कुरान का ये बात बतलाता है कि आखिरत कायम होने वाली है। आखिरत में या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आखिरत का तज़किरा करते हुए और इस दिन क्या हौलनाकियाँ होंगी, कितने लोग परेशान होंगे, कितनी परेशानियां इस दिन होंगी, इसका तज़किरा करते हुए रब्बुल आलमीन ने सूरह अबस में फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक भाई अपने भाई से मोहब्बत करता था, उसकी मुश्किलों में उसके काम आता था। माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बेटा अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है। ये सारी मोहब्बतें जो कुछ है, ये सारी की सारी मोहब्बतें दुनिया तक। आखिरत में क्या होगा? क़ियामत के दिन क्या होगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी। क़ियामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन एक इंसान अपने भाई से भागने लगेगा, व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युग़नी। हर शख्स जो क़ियामत के दिन जिसको उठाया जाएगा, हर इंसान की ऐसी परेशानी होगी कि हर इंसान अपनी ही परेशानी में रहेगा। किसी को दूसरे का हाल पूछने की फुर्सत नहीं, किसी को दूसरे की परेशानी में काम आने की फुर्सत नहीं। हर शख्स बस ये कहेगा कि आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के ग़ैज़ो ग़ज़ब से मैं बच जाऊँ तो ये मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह के नबी ने इस शिद्दत की जो है हालात को बताते हुए, सही बुखारी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मैदान में तमाम लोगों को जमा करेंगे, महशर के एक मैदान में, चटियल मैदान में तमाम लोगों को जमा करेंगे, जब लोग जमा हो जाएंगे तो लोग देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और रब्बुल आलमीन हिसाबो किताब की कार्रवाई को शुरू न करेंगे तो बंदे परेशान होंगे, बंदे बहुत परेशान होंगे, एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, बास के पास आकर कहेंगे कि लोगों क्या तुम नहीं देख रहे हो
کتنی پریشانی ہمیں لاحق ہو رہی ہے. چلو کسی نیک بندے کو پکڑتے ہیں, کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں, اس کو لے جا کر اللہ کے سامنے کھڑے کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دے. یہ سوچ کر لوگ کہتے ہیں علیکم بی آدم, تمہارے اوپر جو ہے آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنا لازم ہے. لوگ یہ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں اے آدم علیہ السلام, آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, آپ آئیے ہماری سفارش کر دیجئے, اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ آج حساب و کتاب میں ہم پر آسانیاں کر دے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ذلك ولن يغضب بعده. کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا رب آج اتنا زیادہ غصے میں ہے, اتنا زیادہ غیظ و غضب میں ہے کہ اتنا غصہ میرے رب نے کبھی اس سے پہلے نہ کیا تھا, اور اس کے بعد بھی میرا رب العالمین کبھی اتنے زیادہ غصے میں نہیں آئے گا. اے لوگوں, میں نے جنت میں رب العالمین کے ایک حکم کی نافرمانی کر دی تھی, اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رب العالمین مجھے اس ایک غلطی کے جو ہے پاداش میں کہیں پکڑ نہ لے. نفسی 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 کہتے ہیں, اے اللہ میری نفس, اے اللہ میری نفس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں جاؤ نوح کے پاس جاؤ, نوح کے پاس جاؤ, ہو سکتا ہے وہ تمہاری سفارش کر دیں. سب لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. نوح علیہ السلام بھی معذرت کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ رب العالمین آج بہت زیادہ غصے میں ہے, تم لوگ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے معذرت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. تمام لوگ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات بن جائے. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب نبی ہے, آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی سیدھے سفارش نہیں کرتے, اللہ کے نبی سیدھے رب العالمین سے بات کرنے کی جرأت نہیں کرتے, بلکہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دیکھ کر اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں. کئی سالوں تک اللہ کے نبی سجدے میں رہتے ہیں, اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں ارفع رأسک سل تعطى, کہتے ہیں کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ, پوچھو جو مانگنا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا. تو حاضرین اس حدیث میں ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے, اللہ رب العالمین اتنا زیادہ غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ غصے میں نہ تھے اور اس کے بعد کبھی اتنے زیادہ غصے میں نہیں ہوں گے. اور لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ عام لوگوں کی تو بات الگ ہے. یہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا نبی نے تذکرہ کیا اور کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی, مجھے میری نفس کی فکر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے مجھے میری نفس کی فکر ہے, میں اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونے سے ڈریں گے. حاضرین ذرا غور کیجئے, جب یہ مقرب بندوں کی یہ حالت ہے تو میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس ڈر سے میرے اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت یوں ہی قائم نہیں ہوگی. اللہ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت آئے گا, جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اس زمین کو بدل دیا جائے گا, اس آسمان کو بدل دیا جائے گا. یہ زمین ایسی نہ رہے گی جیسی ہے, یہ آسمان ایسا نہ رہے گا جیسا ہے. اللہ رب العالمین اس آسمان کو توڑ پھوڑ کے اس آسمان کو فنا و برباد کر دے گا, اس زمین کے جو ہے تمام چیزوں کو نکال کر پھینک دے گا, اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. تو حاضرین قیامت کے دن جو کچھ حادثات لوگوں کے ساتھ ہونے والے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی رویا کرتے تھے. اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قد شبت,
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے سر میں تو بوڑھے بال آ گئے، آپ کی داڑھی میں تو بوڑھے بال آ گئے، سفید بال آپ کی داڑھی اور آپ کے سر میں آ گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، اے ابو بکر بے شک میں بوڑھا ہو گیا، اور یاد رکھو مجھے بوڑھا کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ مجھے بوڑھا کرنے والی چیزیں سورہ ہود ہے، اور اس کے مثل جو قرآن میں صورتیں ہیں جس میں جو ہے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، اور جس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، ان ایسی صورتوں کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کے خوف سے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں رو رو کر میرے بال جو ہے سفید ہو چکے ہیں۔ تو حاضرین، قیامت کا جو دن آنے والا ہے یہ بہت خطرناک دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جو جتنے اعمال کر چکا ہے اس کو اسی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نہ باپ بیٹے کی اس دن مدد کر پائے گا، نہ ماں اس دن بیٹے کی مدد کر پائے گی، نہ بیٹے والدین کی اس دن مدد کر پائیں گے۔ حضرت انبیاء علیہم السلام خود پریشان ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اور اس دن اللہ رب العالمین ایک ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کا حساب و کتاب کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کا ہر شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والا ہے، اور رب العالمین اس سے سوال کرے گا اور بندے کو جواب دینا ہوگا۔ کتنی قریب اللہ رب العالمین بندے کو بلائے گا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ رب العالمین بندے کو اتنی نزدیک بلائے گا کہ بندے کے درمیان اور رب العالمین کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی جو ہے زبان کو بدل کے بولنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں رب العالمین فرشتوں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن رب العالمین ہر بندے کو بلائے گا، اور ہر بندے کو بلا کر رب العالمین سیدھے سیدھے سوال کرے گا، بندے کو سیدھے سیدھے جواب دینا ہوگا، اور جب تک جواب دے نہ پائے گا بندہ اس وقت تک رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا۔ تو حاضرین، اس دن کو یاد کیجئے، اس دن کو اپنے ذہنوں میں رکھیے، اس دن کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اس کی تیاری کرنے کی کوشش کیجئے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم میں بارگاہ اس بات کی طرف جو ہے نشاندہی کی ہے کہ اے لوگوں اس قیامت کے دن کو نہ بھولو، اے لوگوں اس قیامت کے دن کے لیے تیاریاں کرتے رہو، اے لوگوں اس قیامت کے دن کے لیے نیک اعمال کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ فکر ہونی چاہیے، ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں کل کے دن کے لیے کیا چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہوں، میں کیا نیکیاں کر رہا ہوں، اس کی فکر ہر بندے کو ہونی چاہیے۔ میرے دن و رات میں کیا نیکیاں کر رہا ہوں کہ جن کا بدلہ کل قیامت کے دن مجھے ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی قیامت کا دن کب آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے بندے تو قیامت کے تعلق سے سوال کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وَمَاذَا عَدْتَ لِذَلِكَ، تو سوال تو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ تو نے اس دن کے لیے کیا ہے، کیا تیاری کر کے رکھا ہے، اس دن کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو حاضرین، یہ سوال ہم لوگوں کو، مجھے اور آپ کو، ہر کسی کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے وَمَاذَا عَدْتَ لِذَلِكَ، تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہر انسان کو یہ سوال اپنے نفس سے کرنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں، میری جو پچھلی زندگی گزر چکی ہے، اس زندگی میں میں نے کیا نیک اعمال کیے ہیں کہ جن کے بدلے کی میں امید رکھ رہا ہوں۔ اگر میں مر گیا تو کل قیامت کے دن ایسے کون سے اعمال ہیں جو جہنم سے بچا کر مجھے جنت کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر بندے کو اپنے ایک ایک عمل کا اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن وہ بندہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی بندہ ذرے کے برابر بھی اگر برائی کرے گا تو کل قیامت کے دن بندہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ تو حاضرین، ذرا غور کیجئے، اپنی زندگیوں میں ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ میں اور آپ قیامت کے دن کے لیے آج تک کیا تیاری کر چکے ہیں۔ آج ہماری جان میں جان ہے، ہمارے جسم میں سانس ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ کل ہو سکتا ہے
کل ہو سکتا ہے کہ جسم میں جان نہ ہو، یہ سانس جو آج چل رہی ہے کل بند ہو جائے۔ ایسے کتنے واقعات ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان صبح ہم سے ملاقات کیا، شام میں اس کے مرنے کی خبر آئی، 2 دن پہلے اس سے ہماری ملاقات ہوئی، 2 دن کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی، ابھی اچانک ہمارے سامنے سے گزرا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور مرنے کی خبر آ گئی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے گزروں اور اللہ رب العالمین مجھے وفات دے دے، آپ یہاں سے اٹھے رب العالمین آپ کو وفات دے دے؟ حاضرین، ہر کسی کا وقت قریب آنے والا ہے۔ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب ان سے قریب ہو گیا اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے راز کر رہے ہیں۔ لوگوں کی موت ان سے قریب ہو گئی اور لوگ ہیں کہ لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی موت کتنی قریب ہے ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگ اس موت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری پوری دوڑ دھوپ جو ہے اس دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے، کسی کی کوشش ہے کہ میں گھر اچھا بنا لوں، کسی کی کوشش ہے کہ میں بہترین گاڑی خرید لوں، کسی کی کوشش ہے کہ میری نوکری اچھی لگ جائے تو کافی ہے، کسی کی کوشش ہے کہ میں جو ہے معاشرے میں سوسائٹی میں اچھا سٹیٹس بنا لوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ حاضرین، ہماری ساری زندگی، ہماری ساری سوچ اس دنیا ہی کے لیے لگ گئی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ایک دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ایک دنیا ہے اور وہی دنیا بہترین دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اے لوگوں یاد رکھو کہ آخرت بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کی ہر نعمت جانے والی ہے، یہ جو دنیا ہے اس میں ہر عروج جو بھی ہے وہ زوال پانے والا ہے۔ کتنے بادشاہ دنیا سے گزرے، کتنے لوگ دنیا سے گزرے، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے گزرے، کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے۔ آج قبر میں موجود ہیں، جو عمل کیے تھے وہی عمل ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا والباقیات الصالحات، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ دنیا جانے والی ہے، یہ تمام کی تمام آسائشیں، یہ تمام کی تمام زیب و زینت ختم ہونے والی ہے، باقی کیا رہنے والا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارے نیک اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ باقی رہ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اس کی سانس ختم ہو جاتی ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے، جب اس کے موت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کی موت ہو جانے کے بعد اس کے لوگ اس کو لے جا کر اس کو جو ہے دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں، تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے مال و دولت ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے اور لوٹ کر آ جاتی ہے، دوسری اس کے آل و اولاد، اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں اور واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور خبر میں جب بندہ داخل ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد، اگر وہ اچھا بندہ تھا، اگر وہ نیک اعمال کرنے والا تھا، تو اس کے پاس ایک بہترین لباس میں ایک بہترین اور خوبصورت نوجوان آتا ہے، آ کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندے، میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیری صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے دنیا یہاں پر بھیجا ہے۔ اور وہ بندہ قیامت کے دن تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اور جو کوئی بندہ نیک عمل کرنے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے پاس ایک شخص آئے گا، بڑا بدصورت ہوگا، بڑے غلیظ لباس میں آئے گا، بھیانک صورت اس کی ہوگی۔ بندہ دیکھ کر کہے گا ہائے ہائے تو کون ہے، اتنا بدصورت ہے، تجھے دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو مجھ سے دور ہٹ جا، تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ وہ کہے گا، وہ جو آنے والا ہے وہ کہے گا اے بندے کہاں جا رہا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اب قیامت تک تجھے میرے ساتھ رہنا ہے،
تو حاضرین ذرا غور کیجئے، اپنی زندگیوں میں غور کیجئے اور حساب و کتاب کیجئے کہ جو زندگی گزری اس کے حساب سے ہمارے پاس کون آئے گا؟ کیا ہمارا نیک عمل اچھے انسان کی شکل میں، اچھے دوست کی شکل میں آنے والا ہے، یا ہمارے برے اعمال بری شکل میں ہمارے پاس آنے والے ہیں؟ تو حاضرین اپنی زندگیوں میں غور کیجئے اور غور کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارے زندگی کے اعمال ہمارے لیے کافی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندوں کا جب حساب و کتاب ہوگا تو رب العالمین لوگوں کے سامنے اس کا حساب و کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگوں کا نام اعمال ان کو دے دیا جائے گا، اور جو لوگ مجرم ہوں گے، جو لوگ دنیا میں بدکار ہوں گے، گناہوں میں ان کی زندگی گزرے گی، اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم ان کو دیکھو گے، وہ لوگ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی۔ یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی گئی ہے، ہر وہ عمل جو ہم دنیا میں کرتے تھے ہر عمل کا تذکرہ اس میں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ہر عمل کے بارے میں اسے پوچھے گا۔ تو حاضرین اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے السعید من اتعظ بغیرہ، کہا کرتے تھے کہ خوش نصیب آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ گزر گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ ہم نے کتنے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھائے، ہم نے کتنی قبروں میں لوگوں کو دفن کیا، کتنوں کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی، کئی لوگ ہمیں بھی جو ہے اٹھائیں گے، ہمارا بھی جنازہ ایک دن اٹھایا جائے گا، ہم پر بھی ایک دن مٹی ڈالی جائے گی۔ تو حاضرین اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس دن کی تیاری کرنے کے لیے کئی رہنما اصول بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اے لوگوں قیامت کی تیاری کرنا ہے تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے اکثروا من ذکر ہادم اللذات، تم ایسا کرو کہ زیادہ سے زیادہ جو چیز لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس چیز کو یاد کرو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ موت ہے، جو تمام لذتوں کو ختم کر دے گی، تمام جو آسائشوں کو، تمام زینتوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، وہ موت ہے۔ اس موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس موت کو یاد کرو کہ یہ موت تمہارے آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک نسخہ اور دوسرا ایک عمل جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زیارت قبور ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا یہ چیز انسان کو بہت نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الموت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، پہلے میں تم لوگوں کو قبر کی زیارت سے روکا کرتا تھا، قبروں کے پاس جانے سے روکا کرتا تھا، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو اور زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے قبروں کی زیارت انسان کو موت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک جو ہے سلف صالحین میں سے سعید المقبری نام کی ایک شخصیت گزری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ایک قبر کھود لی تھی، اپنے نام کی ایک قبر کھود لی تھی، اور جب کبھی ان کو دنیا میں جو ہے زیادہ دل لگ جاتا، جب کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں دنیا کے دھوکے میں آ رہا ہوں، وہ جاتے اپنی قبر کے پاس، اس قبر میں لیٹتے اور کہتے کہ اے انسان یہی تیرا ٹھکانہ ہے، تجھے یہی لوٹ کر آنا ہے، دنیا کے غرور میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، انسان کو دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم دنیا سے بچو، دنیا سے دور رہو،
دنیا سے بچنے کی کوشش کرو کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی جو آسائشیں ہیں، یہ انسان کو ایسے کھینچ کر لے جاتی ہے کہ وہ اپنی موت کو بھلا دیتا ہے۔ عہدے کی خواہش، انسان کو مال کی خواہش، اس کو اپنے مرتبے کی خواہش، اس کو اسٹیٹس کی خواہش موت کو بھلا دیتی ہے۔ تو حاضرین، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں اور جو ہے قبروں کی زیارت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور سبب اور ایک اور علاج جو ہمیں قیامت کی جو ہے تیاری پر ابھارتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کل قیامت کے دن ہم سے جو سوال ہونے والے ہیں، ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے احادیث میں کئی ایسے سوالات بتائے ہیں کہ بندے کو کل قیامت کے دن ان کا جواب دینا ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے بندہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہے، ہر مومن بندہ یا ہر انسان جو بھی ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس کو 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ 5 سوال کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ، اس کو سوال کیا جائے گا کہ تم نے تمہاری عمر کہاں پر گزاری۔ اسی طرح سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کو اس کے جو ہے شباب کے بارے میں، اس کو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں پر گزری۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کو اس کے مال کا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کو خرچ کہاں پر کیا۔ اور 5واں سوال اس کو ہوگا وعن فیما عمل، اس کو سوال ہوگا کہ تم نے جو کچھ جانا اس میں کتنا تم نے عمل کیا۔ تو حاضرین، یہ 5 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں کہ ہم قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا صحیح جواب دے سکیں۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں دے رکھی ہے، جس کا سوال رب العالمین ہم سے ضرور کرے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں یاد رکھو تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامیر راع عن اہلہ، امیر جو ہے، جو لوگوں کا امیر، جو سردار ہے، اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع عن اہل بیتہ، اور جو آدمی ہے اس کو اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت جو ہے اس کو جو ہے اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو حاضرین، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری سمجھنے کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے۔ آج کا عالمیہ یہ ہے، آج کے دور کا عالمیہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ مسلم نوجوان مرتد ہوتے جا رہے ہیں، مسلم لڑکیوں کو ارتداد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ان کو پھیلا پھسلا کر ان کی جو ہے شادیاں کر کے ان کو غیر مسلم لوگ جا کر مرتد کر رہے ہیں۔ حاضرین، دوسروں پر شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دوسروں پر شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس بچے کی اچھی تربیت کی ہوتی، اگر باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا اور اس کی اچھی تربیت کرتا، تو یہ بچی کبھی کسی کے ساتھ جا کر شادی نہ کرتی۔ ماں اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھتی، اپنی بچی کو حیا کے زیور سے آراستہ کرتی، تو یہ بچی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر شادی کرنے کی ہمت نہ کرتی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کا سوال ہونے والا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جو ہے آپ کو امیر بنایا گیا تو آپ رویا کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے کہ شام کے کسی کونے میں، کسی گلی میں کسی جو ہے بکری کو ٹھوکر لگی راستے کے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ گر گئی، اور کل قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ تو حاضرین، ہر امیر کو ایسی فکر ہونی چاہیے اپنی رعایا کی کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنی رعایا کی کہیں جو ہے ان کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، اور ہر خاندان کے بڑے کو فکر ہونی چاہیے کہ مجھے میرے خاندان کے لوگوں کے بارے میں کہیں سوال نہ ہو جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں موت کے آنے سے پہلے
موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم میں سانس ہے رب العالمین توبہ و استغفار کر کے مومن کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندگی دے تو رب العالمین مومنانہ زندگی دے، اور جب موت دے تو رب العالمین ایمان پر موت دے، حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب۔